السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آغاز ہوتا ہے آج ہمارا آیت نمبر 183 سے، اور آغاز ہوتا ہے ہمارا جو لفظ ہے ہمارا وہ حرف ندا، یعنی کہ پکارنے کے لیے جو ہوتا ہے۔ پلیز اپنے کیمراز کو دھیان رکھیے، اپنے مائکس کو میوٹ رکھیے۔ معلوم نہیں مجھے آپ لوگوں کو یہ بات کیوں بار بار کہنی پڑتی ہے۔ یا ایھا الذین، ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکی ہوں، حرف ندا جو ہوتا ہے اس کے بعد آنے والے اسم کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حرف ندا جب اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ پکارنے کے لیے آتا ہے، اور جب حرف ندا جو ہے وہ فعل سے پہلے آتا ہے تو وہ اس فعل کے اوپر کوئی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کچھ خاص اس کو تنبیہ کی جا رہی ہو، اس کے لیے وہ آتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے ہم لوگوں کا آیت 183 سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا ہے۔ کتبہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، کون سا نہیں مضارع؟ سوری مجہول، نہیں مجہول ہے، ماضی مجہول مجہول ہے میم، ماضی مجہول۔ ویری گڈ، شاباش جی، ماضی مجہول ہے۔ آپ لوگ اگر لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تو اٹ ول بی گڈ، ہم جلدی جلدی کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھ تو آپ لوگ ٹائپنگ پہ رکھیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، الصیام، روزہ۔ الصیام کیا ہے؟ فعل ہے یا پھر ہمارا وہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کما، جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا، علی الذین، پر ان لوگوں کے۔ الذین کا یہاں پہ کیا سٹیٹس ہونا چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے، زیر ہونی چاہیے؟ آج آپ لوگوں کو مبنی بھی کروا کے چھوڑتے ہیں جی۔ علی الذین، کیوں زیر ہونی چاہیے اس پر؟ حروف جر کی وجہ سے میں جی، لیکن دیکھیں آپ کو یہاں پر زیر کیا آخری لیٹر پر نظر آ رہی ہے؟ نہیں میم، نظر آئی، ٹھیک ہے؟ مبنی ہے۔ مبنی ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ آپ کو یہاں پر لیٹر پر نظر نہیں آئیں گی یہ حرکات، لیکن ہم اس کا سٹیٹس اس کے آگے پیچھے کی وجہ سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ زبر کی حالت میں ہے یا زیر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم تقوی اختیار کرو۔ اس کے اندر یہ جو تتقون ہے یہ کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، ویری گڈ ہے۔ ایام معدودات، ایام معدودات، یوم ہے ایام، ایام جو ہے یوم، یوم اس کا اصل روٹ ورڈ ہے ایامن، دن، معدودات، گنے ہوئے، گنتی کے، گنے چنے، معدودات، گنتی کے دن۔ پمن، تو جو کوئی، کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، مریض، او یا علی سفر، سفر پر، فعدتن، فعدتن عدد سے ہے یہ لفظ، عین دال دار عدد، فعدتن، تو عدتن، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ عدتن جو ہے یہ عدد ہے؟ عین دال اور دال ہے اس کے اندر، کیونکہ دال کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تشدید ہے، دو لیٹرز کو، یہ دو دال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر ادغام ہوا ہے، ملایا ہے دو دال کو اکٹھا، اس لیے دال کے اوپر تشدید آ کر زبر ہے۔ فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام، یوم سے یعنی کہ دنوں سے، اخرى، دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، یطیقونہ، طاقت رکھتے ہوں اس کی، اس کی، فدیتن، تو فدیہ دیں، طعام مسکین، طعام، کھانے کی، کھانا دیں وہ کس کی؟ مسکین، مسکین کو، ایک مسکین کو، تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ واحد ہے، مسکین، ایک مسکین کو۔ فمن، پھر جو، تطوع، تطوع، خوشی سے کرے، تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، کوئی بھلائی، خیر کا کام، فہوا، تو وہ، خیر، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے،
وَأَنْ اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، ان کی وجہ سے آگے سے نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے، تصومون تھا کیونکہ فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں نون آتا ہے، وَأَنْ تصوموا اور تم اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے، فعل مضارع ہے، تا کا معنی تم ہو گیا، واو جمع کے لیے عین لام میم اس کے اندر روٹ ورڈ بچ گیا، تعلمون تم علم رکھتے ہو، شہر مہینہ رمضان رمضان کا، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے، فیہ اس میں کیا نازل کیا گیا ہے، القرآن قرآن، انزلہ کون سا اچھا مجھے یہ بتائیے گا، انزلہ بھی بیسیکلی فعل ماضی ہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حمزہ پہ پیش ہے تو یہ کیا ہوگا، فعل ماضی مجبور. جی ہاں بارک اللہ فیک، ویری گڈ، القرآن قرآن، القرآن قرآن، ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی، فرقان یہ کون سا صیغہ ہے، فرقانی، الفرقان، جی آسیہ آپ بتائیے گا ذرا، آسیہ مائک انمیوٹ کیجیے، جی میم. جی آسیہ یہ کس چیز کا صیغہ ہے، الفرقانی، تسنیہ تسنیہ کا، مذکر. جی جی. تسنیہ کا صیغہ ہے یہ، تو یعنی کہ فرق کرنے والی ہے کس چیز کے درمیان میں، دو چیزوں کے درمیان میں، یعنی کون سا درست اور غلط کے درمیان میں، تو اس لیے اس کو یہاں پر تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، الفرقان و فرقان کی، فمن تو جو کوئی شاہدہ موجود ہو حاضر ہو منکم تم میں سے الشہر مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ فا کا معنی ہو گیا پس، لام کا معنی ہو گیا یہ تاکید کے لیے آیا، فَلْيَصُمْهُ پس وہ ضرور وہ روزے رکھے ہو اس کے، پس وہ ضرور روزے رکھے اس کے، ومن اور جو کوئی کانا ہو مریض مریض، او یا علی سفر یا سفر پر، فعدتن تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخرى دوسرے ایام سے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی کو، ولا اور نہیں یرید وہ چاہتا، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نہیں وہ چاہتا بکم تمہارے ساتھ، العسرہ تنگی کو، پریشانی کو، تنگی کو، ولی تکملو اور تاکہ تکملو، ٹھیک ہے، ولی تکملو اور تاکہ تم مکمل کرو، تکمیل کرو، کاملا تکمیل کرو، تا جو ہے یہ آیا ہے فعل مضارع کا، اور اسلام کی وجہ سے آگے سے نون گر گیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدتا گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، کبرا کاف با اور را، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ اس کے اندر لفظ جلالہ کیا ہے، لفظ جلالہ اس کے اندر کیا ہے، فائل ہے، لفظ جلالہ فائل ہے، فائل کیسے ہے، میم مفعول نہیں بن رہا اس میں، مفعول ہے یعنی کہ بڑائی اللہ کی بیان کرنی. نہیں آپ یہ چھوڑ دینا کہ بڑائی بیان کی گئی ہے یا کیا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں یہ مفعول کیوں ہے، کس نے کہا مفعول ہے، طیبہ آپ ذرا مائک انمیوٹ کریں، میم کیونکہ بڑائی پر بیان کرنا جو ہے وہ ایک مجھے فعل تو ہوگا اور اللہ پر نہیں 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 مجھے تو اردو نہیں آتی ہے، آپ مجھے عربی میں بتائیں کہ یہ جو ہے یہ کیوں آپ نے کہا یہ مفعول ہے، میم اس میں ایک تو اللہ پر آخری حرف پر زبر بھی ہے، وہ بھی اللہ مفعول پر کے نہیں، علاوہ دیکھیں لفظ جلالہ پر، لفظ جلالہ، سوری، جی لفظ جلالہ بس یہی پر وجہ ہے، بس اوکے. ٹھیک ہے، آپ ہاں جی. ترجمے کو نہ دھیان میں رکھا کریں، عربی کو عربی میں سیکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، لفظ جلالہ پر زبر ہے، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ مفعول ہے یا فاعل ہے،
ٹھیک ہے، لفظ جلالہ پر زبر ہے، فعل کے بعد آیا، لفظ جلالہ پر زبر ہے تو فعل کے بعد جب لفظ کسی بھی اسم پر زبر آ جاتی ہے تو وہ پھر مفعول بن جاتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، علا اوپر، ما جو، اس کی جو ہداکم، اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو. فَإِذَا، اور جب سألہ کا سوال کریں، کا آپ سے، سألہ کا سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عبادی میرے بندے. یہ جو یا ہے یہ کون سا یا ہے؟ یا متکلم. یا متکلم ہے. ہے کتنا پہچانا متکلم. آپ نے؟ یا متکلم کے اوپر جزم ہوتی ہے. یاد رکھیے گا جب یا متکلم اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، عبادی مضاف اور مضاف الیہ بن گیا، مرکب اضافی بن گیا. عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، انی میرے بارے میں. فَإِنِّي، تو بے شک، انی نی میں، تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، اجیب فعل مضارع، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعوت الداعی کس کی؟ دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ دعا کرے، وہ دعا کرے نی مجھ سے. یہاں پہ جو نی ہے نا، یہ جو زیر ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر زیر نہیں آنی چاہیے تھی بلکہ یہاں پر زبر آنا چاہیے تھی، لیکن زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا تھا، جو یا یہاں سے نکل گیا ہے. دعانی وہ دعا کرے مجھ سے. ٹھیک ہے، دعانی وہ دعا کرے مجھ سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، بس ضرور وہ حکم مانے، یستجیبوا بس چاہیے کہ وہ ضرور حکم مانے، لی میرا، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ضرور وہ ایمان لائیں، امنا ایمان لائیں، بی مجھ پر، یا متکلم، یہاں پر بھی یا متکلم، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون روشدہ سے ہے جس کا معنی ہے ہدایت پا جانا. راشد جو ہے ہدایت پایا ہوا، راشد نام ہے نا اردو میں. ٹھیک ہے، راشدون یرشدون وہ ہدایت پا جائیں. احل حالام، اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام کس کا؟ لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں، الرفث رغبت کرنا، کس سے رغبت کرنا؟ الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف. ہننا وہ، یعنی کہ ہننا جمع کا صیغہ جا رہا ہے عورتوں کی طرف، ہننا وہ، لباس لباس ہیں، لکم تمہارا، یعنی کہ وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس ہو، لہننا ان کے لیے، یعنی کہ ہننا عورتوں کے لیے، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ بستر تک ہی محدود ہے، بلکہ لباس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہر خامین بیوی کی تم نے ایسے ڈھانپ لینی ہے جیسے لباس تمہارے جسم کے اندر کے اعضاء کو ڈھانپ لیتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لباس سے مراد صرف یہ ہے کہ بیوی اور شوہر جو ہے ان کا جو کوئی جسمانی تعلق ہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی برائیوں کو، کوتاہیوں کو بالکل ایسے ہی ڈھانپ لینا جیسے لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. کیونکہ دونوں، یہ بہت بڑی بات ہے، وہ اس لیے کیونکہ انسان کی حیا ہوتی ہے، جسم انسان کیا اس کو چھپا لیتا ہے لباس، اور اسی طرح سے جب لباس انسان کسی کی کوتاہیوں پر ڈال دیتا ہے تو اس سے مراد بالکل ایسے ہی جیسے آپ خود کو اپنے اوپر سے لباس کو اتار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اتنا قریب بنایا کہ اگر تم ایک کا لباس اتار رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود کا لباس اتار رہی ہو. اگر تم اپنی برائی اپنے شوہر کی کرتے ہو، یا بیوی اپنے شوہر کی کرتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کی برائی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے جسم سے لباس اتار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کتنی اہم بات کہہ دی اس آیت میں کہ وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا. علیم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے. لفظ جلالہ یہاں پر کیا ہے؟
فائل ہے، تو کیا ہم عالمہ سے فائل نکالیں گے؟ نہیں میم، نہیں ایسے نکالیں۔ موجود ہے فائل۔ جی اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، آگے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں ظاہر موجود ہے۔ انکم بے شک تم کنتم ہو تھے تم تختنون تم خیانت کرتے، خا واو اور نون، تختنون تم خیانت کرتے، تختانون سوری تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، فعفا اور اس نے درگزر کیا، عفا یہاں پر ہم نے اس نے کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے ضمیر نکالی ہے، ٹھیک ہے، وعفا اور اس نے غائب کا صیغہ، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو، ہن ان سے، یعنی کہ کن سے؟ ہن ان عورتوں سے، بیویوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو، بغی سے ہے یہ لفظ، وابتغوا با غین الیا اور تلاش کرو، ماں جو کتبا لکھا، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، بیان ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الخیط دھاگا، الابیض سفید سے، یعنی کہ دھاگا سفید سے، دھاگا جو ہے سفید دھاری آنے لگ جائے، من الخیط الاسود اسودی سیاہ دھاگے سے، حجر اسود جو ہے وہ سیاہ رنگ کا، اس وجہ سے اس کو اسود کہا جاتا ہے، خیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، من الفجری فجر کے وقت، ثم پھر، اتمو تامیم میم تمام کرو، مکمل کرو، پھر تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیلی رات تک، رات تک پورا کرو، ولا اہنا تباشروہن تباشروہن تم مباشرت کرو، ہن ان سے، کن سے؟ ان عورتوں سے، بیویوں سے، وانتم اور تم اس حال میں ہو، عاکفون اعتکاف کرنے والے، فی المساجد مسجدوں میں۔ دیکھیے وہ بات جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی بیان کر دیا، اور تم نہ مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، فی المساجد کہ جب تم مسجدوں میں ہو، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ واضح الفاظ میں یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ جب تم مسجدوں میں ہو اعتکاف کی حالت میں، تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت ہرگز نہ کرو۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اعتکاف مسجدوں میں کیا جاتا ہے۔ تل کا، اچھا جی، تل کا آ گیا، چلے جی یہاں پر پکڑتے ہیں آپ سب لوگ، تل کا، یہ جو کا ہے، یہ کس کے لیے کا آیا ہے؟ تل کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کا جو ہے یہ کس کی طرف آیا ہے؟ واحد مذکر کے لیے، ویری گڈ۔ اور یہ جو تل ہے بیسیکلی یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بعيد جی بعيد بعید کی طرف، ویری گڈ۔ یہ کا ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ مذکر ہے، مونس ہے؟ یہ بیچ میں کال آتی ہے تو آواز کم ہو جاتی ہے۔ میم یہ جمع مکسر ہے نا حدود، تو اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ کس کے لیے آیا ہے بتائیں گے آپ؟ یہ جمع مکسر حدود کے لیے آیا ہے، حدود، جی حدود، حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کے لیے آیا ہے تل کا، جمع مکسر حد کی جمع ہے نا حدود، جی حد کی جمع ہے، تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ جمع مکسر کے لیے آیا ہے۔ جی ویری گڈ۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں آپ کو کلیئر یہاں پر ہو گئی آج؟ آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا مشکل عربک پڑھا رہے ہیں، اگر وہ نہ کریں تو آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آگے جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں، یا پھر اس سے قاف سے مراد وہ بھی ہے جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس سے مراد ہر وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس سے مراد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا جن سے مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تا ہے یہ واحد مونس کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ
جمع کے لیے، جمع غیر عاقل کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ. تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہاں پر وہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیکوینس نہیں بنتا، ہم اس کو وہاں پہ ایسے الیبوریٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کا ترجمہ، اس کا خلاف معمول چاہتے ہوئے یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے. یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں. فلا، بس نہیں، تقربوها، تم قریب جاؤ، ہا اس کے، کذالک، اسی طرح، کذالک، اسی طرح. اب دیکھیے یہاں پر بھی آیا ذالک، ذالک، دیکھیے یہاں پر بھی کہا آیا مخاطب ایک کے لیے، جس ایک سے مخاطب کیا جا رہا ہے. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالی. واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالی، آیتہ، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کریں. ولا، اور نہ، تأکلوا، یہ جو لا آیا ہے نا، اس نے تأکلوا کے آگے سے نون کو گرا دیا ہے. تأکلون سے تأکلوا ہو گیا. ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے. با کی وجہ سے یہاں پر زیر آئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر یہ با اگر آپ کا آ جاتا اس میں اشارہ کے ساتھ اور وہ واحد اور آپ کا جمع کا صیغہ ہوتا تو وہ اس با پر کوئی اثر نہ کرتا، اس کے لیے زیر یا زبر زیر نہیں لے کر آتا. لیکن اگر یہ با آپ کا واحد یہ اگر با آپ کا اس میں اشارہ کے ساتھ آ جاتا جو تسنیہ کا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہاذا ہوتا، اور ہاذا کے ساتھ پیچھے با آ جاتا، سوری، ہاذا، ہاذا نہیں ہوتا، تسنیہ ہوتا، اور اس کے پیچھے با آ جاتا حرف جار، تو آگے اس کو آپ کیا لکھتے؟ ہاذا کو حاضین. ویری گڈ، ہاذینی لکھتے. بالکل ایسا ہی ہے، ہاذینی. تسنیہ کا صیغہ ہو جاتا اس کا، کس کا؟ مجرور کا. اب دیکھیں زین جو ہے وہ زیر کے لیے بھی آتا ہے اور زبر کے لیے بھی آتا ہے. آپ کو کیسے پتہ لگا یہ زیر کا تسنیہ ہے؟ با کی وجہ سے کہ با جر کی کی ہے. وجہ سے، بالکل. دیکھیں ہمیں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، صرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جو لوگ بار بار کمپلینس کرتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ وہ نہ تو ایسے غور سے سمجھتے ہوں گے، نہ وہ قرآن کو کھول کے دیکھتے ہوں گے کہ ہم کوئی ایک چیز ڈھونڈ کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں، ایسا نہیں ممکن کہ آپ کو نہ سمجھ آئے. اور قرآن وہ حصہ ہے. بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلو، اور نہ تم پہنچاؤ، دال، لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور وتدلو، اور نہ تم پہنچاؤ، بہا، انہیں، نہ جو ہے اس کے اندر ترجمہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہا، انہیں، الحکامی، انہیں طرف حاکموں کے، حکام کے، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناسی، ایک حصہ مالوں میں سے، الناسی، لوگوں کے، بالاثم، ساتھ گناہ کے، اور زیادتی کر کے گناہ کے، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو. تم جانتے ہو، اور زبردستی کسی کا مال کھانے کی کوشش ہرگز نہ کرو. اور تم یہ جانتے ہو کہ تم زبردستی کھا رہے ہو کسی مال کو، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تم ایسے کسی کا مال مت کھاؤ.